قدیم زمانے کی بات ہے۔ ایک عظیم سلطنت پر ایک نیک دل مگر سادہ مزاج بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے ہمیشہ ایسے ذہین اور وفادار لوگوں کی تلاش رہتی تھی جو اس کی سلطنت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ ایک دن شکار سے واپسی پر بادشاہ نے جنگل میں ایک عجیب شخص کو دیکھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ درباری اسے پاگل سمجھ رہے تھے، مگر بادشاہ نے اس سے گفتگو کی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ وہ شخص مسکرایا اور بولا، پاگل میں نہیں، تم اور تمہارے درباری ہو۔ میں تو صرف یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگل کی جگہ ایک عظیم سلطنت آباد ہو اور اس کا بادشاہ میں بنوں۔ اس کی بے خوف باتوں نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کیا۔ واپسی کے سفر میں وہ شخص اچانک راستہ بدلنے لگا۔ سپاہیوں نے اسے روک لیا اور دوبارہ شاہی قافلے میں شامل کر لیا۔ لیکن محل پہنچ کر معلوم ہوا کہ اصل راستے پر دشمن کی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اگر بادشاہ اسی راستے سے واپس آتا تو شاید زندہ نہ بچتا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ شخص عام انسان نہیں۔ اس نے اسے اپنے قریب جگہ دے دی۔ یہ بات درباریوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے سوچا کہ اس نئے آنے والے کو بدنام کر کے محل سے نکال دیں۔ اگلے دن انہوں نے اسے دھوکے سے کہا، ہمارے دربار کی روایت ہے کہ بادشاہ کے استقبال میں اس کی گردن پر تھپڑ مارا جاتا ہے۔ سادہ دل شخص نے ان کی بات مان لی۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھا، اس نے زور سے تھپڑ مار دیا۔ بادشاہ کا تاج زمین پر گرا اور تاج کے اندر سے ایک زہریلا بچھو نکل آیا۔ اگر تاج سر پر رہتا تو بچھو بادشاہ کو ڈس لیتا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا اور انعامات سے نواز دیا۔ درباریوں نے ایک اور سازش کی۔ انہوں نے اسے کہا کہ اگلے دن بادشاہ کی کرسی کھینچ لینا۔ جب اس نے ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ کرسی کا ایک پایا پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اگر بادشاہ اس پر بیٹھ جاتا تو بری طرح زخمی ہو جاتا۔ اب بادشاہ کا یقین اور مضبوط ہو گیا کہ یہ شخص اس کے لیے رحمت ہے، مصیبت نہیں۔ جلد ہی دشمن سلطنت نے جنگ چھیڑ دی۔ اسی شخص کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ میدان جنگ میں اچانک ایک خونخوار شیر دشمن بادشاہ پر حملہ آور ہوا۔ سب حیران رہ گئے جب اس شخص نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دشمن بادشاہ کو بھی بچا لیا۔ اس کی بہادری اور اخلاص دیکھ کر دشمن بادشاہ نے جنگ ختم کر دی اور دونوں سلطنتوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ آخرکار بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی اسی شخص سے کر دیا۔ درباری اپنی تمام سازشوں کے باوجود کچھ حاصل نہ کر سکے۔ تب ایک بوڑھے وزیر نے سب کو نصیحت کی۔ اس نے کہا، جسے اللہ عزت دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ عزت نہیں چھین سکتی۔ حسد انسان کو تباہ کرتا ہے، جبکہ اخلاص اور سچائی ہمیشہ سرخرو ہوتی ہے۔ دوستو، اس کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ کسی کی کامیابی سے حسد کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کریں، کیونکہ عزت، رزق اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ کو ایسی سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں پسند ہیں تو ٹال اسٹوری یونیورس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔